اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد کے لیے پریشان رہنا چھوڑ دیجئے، صرف یہ ایک تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ والدین اولاد کے لیے یہ ایک دعا ضرور کیا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو رہتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کو کڑوے کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب یہی بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ محترم ناظرین، نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے، جس سے بعد ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے اور بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں۔ وہ جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے، نشے کی عادی ہو جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے پھر والدین کو بھی عدالتوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم رہ جاتی ہے۔ کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ کتنے ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر پالا ہوتا ہے، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دور حاضر میں ایک گھر میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اولاد کو کچھ نہیں کہتے اس ڈر سے کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات جا بجا ہو رہے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر لیں، یعنی کچھ اچھے کام کرنے کی نصیحت کریں اور برے کاموں سے روکیں، تو اولاد خودکشی کی حد تک بھی چلی جاتی ہے۔ وہ بچے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتے ہیں اور والدین کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایسے والدین جو اس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس پریشانی کو چھوڑ دیں اور اس وظیفے کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ بچہ بہت ہی جلد فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات فرما بردار رہے گا۔ بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام ضرور کریں۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے کمنٹ باکس میں درخواست کی تھی کہ اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح مزید جو بہن بھائی چاہیں کہ ہماری اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر خصوصی طور پر دعا کروائی جائے، وہ نیچے اپنا نام یا اپنے پیاروں کا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے
اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اسم اعظم میں اللہ پاک نے کیا طاقت اور کیا کمالات رکھے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی ایک کارگزاری سناتا ہوں اور وظیفے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو ایک فیملی نے یوں بیان کی کہ ہمارے گھر میں اکثر اتنی بدبو آتی جیسے کوئی جانور مرا ہوتا ہے، پر ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا۔ بچے دوسرے دن بیمار رہتے، کاروبار بند ہونے کو تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، ہر بات پر وہ انکار کر دیتی اور ان کو ڈانٹ سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی تھی۔ یہ پریشانی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر پر اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ بچہ کہنا مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے کہ ہماری بات کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، ہمارا کہاں مانتی ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچوں کے کانوں میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی توجہ سے مستقبل کا معمار مذہب اور ملک و قوم کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے۔ والدین اور معاشرہ تعلیم و تربیت سے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اور نظر انداز کر کے انہیں زنگ آلود بھی کر سکتے ہیں۔ بچے بزرگوں، بڑوں اور والدین کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسی کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان میں اچھی عادات منتقل کی جائیں، انہیں پیار دیا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر بچوں کو معاشرے کی غلط عادتوں اور روایتوں سے محفوظ نہ رکھا جائے تو آئندہ نسلیں تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ بچپن اور آغاز جوانی کا دور حساس ترین ہوتا ہے۔ بچے کا دل و دماغ سادہ اور خداداد صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ معروف مقالہ ہے کہ کم سنی میں حاصل کیا ہوا علم پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس عمر میں جو پڑھا اور سنا جائے اس کے اثرات تا حیات رہتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جائے تو بچہ تا حیات دین سے مخلص، معاشرے کے لیے مفید، صالح اور والدین کا فرما بردار ثابت ہوگا۔ لیکن اگر غفلت اور بیجا لاڈ پیار میں والدین نے بچے کی تربیت نظر انداز کر دی تو وہ اسلام، والدین اور معاشرے سمیت ہر فکر اور ہر نظریے سے انحراف کرتا رہے گا۔ صد افسوس کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں والدین کی مصروفیت اور غفلت کے باعث بچے اسلامی تربیت سے تو ایک طرف اخلاقی اور معاشرتی تربیت سے بھی محروم نظر آتے ہیں۔ جس اسکول اور تعلیم پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اس کا مکمل زور دنیاوی علوم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے دین سے بیزار نظر آتے ہیں اور والدین کے ساتھ ان کے سلوک کا اندازہ روزمرہ کے واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ آج نوجوانوں میں دین سے دوری کے رجحان کی بڑی وجہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، جبکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور آسانیاں پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری ایسے صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روز اول سے ہی بچوں کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا۔ کسی مرد صالح سے خرما یا شہد چٹوانے کی ہدایت دی کہ آغاز سے ہی بزرگوں کی برکتوں سے بچہ بہرہ ور رہے۔
بچوں کے بہتر نام رکھنے کی تلقین کی، کیونکہ قیامت کے دن انہی ناموں سے انہیں پکارا جائے گا۔ بچے کا غلط نام رکھ دیا گیا تو بدل دیا جائے، کیونکہ نام کے اثرات انسان کے اعمال اور افعال پر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا، جسے بدل کر جمیلہ رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیجیے اور بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دیں، اور اسلامی شعار کے مطابق 7ویں دن ختنہ کرائیں۔ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھائیں۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی قلب اور دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ماں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ہونہار کو درس توحید اور عشق رسول بھی سکھائے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے پرہیز کیجیے۔ ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور اظہار نفرت کرنے کے بجائے حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے۔ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیجیے اور حسب حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے انہیں خوش رکھیے اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات کو ابھاریے۔ احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ارشاد فرمایا کہ اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے۔ ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے۔ ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی آپ سے کوئی جائز مطالبہ کریں تو ضرور پورا کیجیے۔ وہ کبھی دل گرفتہ ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے۔ نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی کوششیں پسند کریں گے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ سے اکتا جائیں اور قریب آنے سے نفرت کریں۔ ناظرین، دوسروں کے سامنے بچوں کی عیب جوئی اور ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار مت کیجیے۔ بچوں کی ہر جا اور بے جا ضد پوری مت کیجیے۔ چیخنے چلانے سے بھی گریز کیجیے اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیے۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ بچوں میں باہم لڑائی ہونے پر اپنے بچے کی بے جا حمایت مت کیجیے۔ صدقہ اور خیرات بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں تاکہ ان میں ایثار اور ہمدردی کے جذبات پرورش پائیں۔ بچوں کو دینی واقعات اور قرآنی ترجمہ سنانے کا اہتمام کیجیے۔ اولاد کے مابین ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ لڑکی کی ولادت پر بھی ایسے ہی خوشی منائیں جیسے لڑکے کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے، اور ان معصوم بچیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی سے کیجیے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مثالی نمونہ اور روشنی کا مینار ہے۔ آج کے دور میں جب انسان مشین بن چکا ہے، اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کریں۔ انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے وقت نکالیں۔ ان کی تربیت اسلامی خطوط اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں کریں۔ اگر ہم نے مغربی روایت کی طرح اپنے بچوں کو نظر انداز کیا تو وہ بڑھاپے میں ہمیں نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے ان کی اس طرح آخرت برباد ہو۔ ہمیں ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ دنیا میں وہ معاشرے کے لیے مفید شہری بنے، ہمارے دست اور بازو بنے، اور آخرت میں جنت ان کا مقدر ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کا مکمل طریقہ کار ملاحظہ فرمائیے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے کہ درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوچئے آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی یہ کام کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب یعنی اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس درود میں 3 فائدے ہیں۔ پہلا 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے، 10 درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو محترم ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے تاکہ خیر و برکت اور ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس بچے سے آپ کو کوئی شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا یا نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتاعی بہم۔ اے میرے معبود، میرے اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما۔ یہ دعا پڑھ کر اس بچے یا بچی پر دم کر دیں اور رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کرے، اور صبح کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجات بر لا، اور جب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے نہ روک، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، اعلانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ کی ہوں، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے سوال کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر ہیں، تجھ سے بیپار میں فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے، اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد اور ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اس خوبصورت دعا پر آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا پر آمین لکھتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آمین آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔